رحیم داد نے اسے دیکھا تو بے قرار ہو گیا۔ سینے میں ہوک سی اٹھی لیکن اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ جمیلہ کرسی پر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ رحیم داد پھر بھی نہ بولا۔ آخر جمیلہ نے مسکرا کر اسے چھیڑا، چودھری تو چپ کر کے اس طرح کیوں بیٹھا ہے؟ یہ بتا تو مجھ سے کب تک دور دور رہے گی؟ رحیم داد نے شکوہ کیا، اب تو سارے مہمان شہمان چلے گئے پر تیرے دھندے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی جھنجھلاہٹ ابھرنے لگی۔ صاف صاف بتا تو چاہتی کیا ہے؟ رحیم داد کے چہرے کی تلخی جمیلہ نے بخوبی محسوس کی، لیکن وہ مروب نہیں ہوئی، کھل کر مسکرائی۔ ایک گل پوچھو، صاف صاف بتائے گا؟ پوچھ، کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ رحیم داد نے بے چینی سے کرسی پر پہلو بدلا۔ چودھری کیا تو سچ مچ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے؟ تجھے کیا پتا میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں؟ رحیم داد وارفتہ ہو کر بولا، تیرے لیے تو میں نے بھکر میں تکھے پیر کی زیارت پر منت تک مانی۔ میری ایک پگ میں اب تک منت کی گرہ لگی ہے، میں نے اس پگ کو سنبھال کر الگ رکھ چھوڑا ہے۔ تو بھکر بھی گیا تھا؟ جمیلہ نے دریافت کیا۔ جن دنوں تو مجھ سے ناراض تھی اور بات کرنی چھوڑ رکھی تھی، میں بھکر چلا گیا تھا۔ وہاں میں نے منت مانی کہ تو سدا کے لیے میری بن جائے۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ تکھے پیر کی زیارت پر مانی ہوئی منت خالی نہیں جاتی۔ تو نے دیکھ لیا میری مراد کس طرح پوری ہوئی اور تو مجھے مل گئی۔ یہ سب کچھ منت ہی کا نتیجہ ہے۔ کہتا تو ٹھیک ہی ہے۔ جمیلہ نے نظریں نیچی کر لی۔ لگتا ہے تکھا پیر بہت زبردست بزرگ رہا ہے۔ میں بھی تیرے ساتھ اس کی زیارت کو بھکر چلوں گی۔ ضرور چل۔ بھکر میں میرا یار سردار مراد خان شاہانی رہتا ہے، دونوں اس کی حویلی میں ٹھہریں گے۔ رحیم داد نے خوش ہو کر کہا، مراد خان بیٹ کا بڑا زمیندار ہے، بہت شان ہے اس کی، حویلی بھی شاندار ہے۔ مراد خان شاہانی سے تیری کب کی دوستی ہے؟ جمیلہ نے پوچھا۔ تجھ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، سب کچھ تجھے صاف صاف بتا دوں گا۔ اب تو میری گھر والی بن گئی ہے، پر تو میرے پاس بیٹھتی ہی کب ہے؟ اب تک تجھے بتا بھی چکا ہوتا۔ رحیم داد نے کہا، پر پہلے مجھے یہ بتا، آج رات تو میرے پاس یہیں رہے گی یا میں تیرے ساتھ اوپر چلوں؟ تو نے ابھی روٹی نہیں کھائی، روٹی کھا کر میرے پاس آ جانا۔ میں روٹی تیرے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ رحیم داد ضد کرنے لگا، میں تو ابھی تیرے ساتھ چلوں گا، تو میری گھر والی ہے، اب یہ کوئی راز نہیں رہا، سب کو پتا ہے۔ تو نے ہی سب کو بتایا ہے، جمیلہ نے تھیکے لہجے میں کہا۔ جھوٹ تو نہیں بتایا، ناراض کیوں ہوتی ہے؟ رحیم داد ڈھٹائی سے ہنس کر بولا، تیرے ساتھ میرا باقاعدہ نکاح ہوا ہے، پیراں والا کے ملا نے پڑھایا ہے، غلط کہہ رہا ہوں؟ تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، میں نے کب انکار کیا؟ جمیلہ نرم پڑ گئی۔ تو الٹی سیدھی گلاں سوچ کر اپنے تئیں پریشان نہ کر۔ اس نے گردن کو ہلکا سا خم دے کر ترچھی نگاہوں سے رحیم داد کی جانب دیکھا۔ بات کیول اتنی ہے کہ میرے پاس پھاتاں اور پنڈ کی کئی دوسری زنانیاں آ رہی ہیں، ان سے کچھ ضروری گل بات کرنی ہے، سمجھ گیا نا؟ بالکل سمجھ گیا، رحیم داد تیوری پر بل ڈال کر بولا۔ پر تو پھاتاں شاتاں کا چکر اب چھوڑو، تو ذمہ دار نہیں ہے، مزاروں اور کمیوں کی زنانیوں سے تیرا میل ملاپ مجھے بالکل پسند نہیں۔ لے، تو نے ابھی سے مجھ پر روب جمانا شروع کر دیا؟ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ چمبیلی کی کلیوں کے سے اس کے سفید سفید دانت جھلکنے لگے۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی ہاتھ بڑھا کر لیمپ کی روشنی میں دیکھی۔ چودھری ابھی 7 بجے ہیں، وہ 2-2.5 گھنٹے سے کم تو میرے پاس نہیں ٹھہرے گی۔ تو 10 بجے تک آ جانا، کل سویرے اپنا سامان بھی اوپر بھجوا دینا۔ اب تجھے وہیں رہنا ہے نا؟ وہ ایک بار پھر ہنسی، فضا میں جل ترنگ بجنے لگے۔ لے اب تو خوش ہو جا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی،
اس نے اپنی اونی شال درست کر کے اوڑھی اور آہستہ آہستہ کمرے سے نکل کر دالان میں پہنچ گئی۔ رحیم داد اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ملازم سے کھانا منگوایا۔ کھانا کھا کر وہ بستر پر لیٹ گیا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ رحیم داد کو قرار نہیں آیا۔ وہ اٹھ کر بستر سے نیچے اترا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اندھیرا گہرا ہو گیا۔ بہت دیر بعد اس نے اوپر کی منزل پر جانے والے زینے پر آہٹ سنی، ساتھ ہی نسوانی آوازیں ابھری۔ رحیم داد نے اندازہ لگایا کہ پھاتاں اور گاؤں کی دوسری عورتیں واپس جا رہی ہیں۔ کمرے کے دروازے کا صرف ایک پٹ کھلا تھا۔ رحیم داد نے مڑ کر باہر دیکھا۔ وہ دھیمے لہجے میں باتیں کرتی صحن سے گزری، پھاٹک پر پہنچی اور چوکیدار سے کچھ دیر باتیں کرتی رہیں۔ رحیم داد کا کمرہ دور تھا اور دھند بہت گاڑی تھی۔ وہ انہیں دیکھ نہیں سکا اور یہ بھی نہیں سن سکا کہ وہ چوکیدار سے کیا باتیں کر رہی ہیں۔ وہ حویلی سے چلی گئیں۔ چوکیدار نے پھاٹک بند کر دیا۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ کبھی کبھی چوکیدار کی کھنکار اور کھانسی گہری خاموشی میں ابھرتی۔ ہوا میں ہلکی ہلکی سرسراہٹ تھی۔ سردی بہت زیادہ تھی۔ رحیم داد نے گھڑی دیکھی۔ 10 بجنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ اس نے کپڑے اتار کر اجلا لباس پہنا، سوٹ کیس سے شیشی نکال کر کرتے اور داڑھی پر عطر لگایا، سر میں خوشبودار تیل ڈالا، کنگھی سے سر اور داڑھی کے بال سنوارے، آنکھوں میں سرما لگایا اور آئینے کے روبرو کھڑے ہو کر مختلف زاویوں سے اپنی سج دھج دیکھنے لگا۔ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا اور گنگنا رہا تھا۔ اس نے اونی دوہر اوڑھی، کمرے سے نکلا اور دروازہ باہر سے بند کیا۔ دھند میں لپٹی ہوئی حویلی اونگ رہی تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ حویلی کے تمام نوکر چاکر اپنی اپنی کوٹھریوں کے دروازے بند کر کے بستروں میں دبکے ہوئے تھے۔ صرف چوکیدار جاگ رہا تھا۔ رحیم داد آہستہ آہستہ زینے کی جانب بڑھا۔ ابھی وہ قریب نہیں پہنچا تھا کہ دالان کے اندھیرے میں ایک دھندلا سایہ لہرایا۔ رحیم داد ٹھٹک گیا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر غور سے دیکھا۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ دھند اتنی زیادہ تھی کہ وہ اسے پہچان نہ سکا۔ صرف اتنا اندازہ ہوا کہ کوئی سر سے پیر تک چادر لپیٹے بڑے پراسرار انداز میں دیوار سے لگا کھڑا ہے۔ رحیم داد نے دھیمے لہجے میں پوچھا، کون ہے؟ کوئی جواب نہ ملا، البتہ سائے میں حرکت ہوئی۔ پھر قریب سے اندھیرے میں آواز ابھری، چودھری، میں ہوں جنت۔ وہ سامنے آ گئی اور رحیم داد کے پہلو سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ تو اتنی رات گئے، کیسے آ گئی؟ تجھے پتا ہے نادر لاہور گیا ہے، وہ سرگوشی کے انداز میں آہستہ سے بولی۔ اس کا جسم سردی سے کپ کپا رہا تھا۔ میں تو بہت دیر سے جاگ رہی تھی، انتظار کر رہی تھی کہ آج تو ضرور آئے گا، پر تو نہ آیا تو سوچا خود جا کے دیکھوں۔ رحیم داد نے جنت کو ٹرخانے کی کوشش کی۔ تو اپنے کمرے میں جا، تیری بچیاں اکیلی ہیں۔ جنت نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، تو کدھر جانے کے لیے نکلا تھا؟ میری طرف آ رہا ہوگا؟ نہیں، رحیم داد نے صاف گوئی سے کام لیا، میں جمیلہ کے پاس جا رہا ہوں۔ اب تو وہ تیری گھر والی بن چکی ہے، جب چاہے اس کے پاس جا سکتا ہے۔ میں نے تو اس سے شام کو وعدہ کیا تھا، وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اب وہ پہلی سی جمیلہ نہیں رہی، تجھے تو پتہ ہی ہے۔ مجھے سب پتہ ہے، ایک ایک بات کا پتہ ہے۔ نادر مجھے سب کچھ بتا چکا ہے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ پر تجھے یہ پتہ نہیں، ذمہ دارنی تجھ سے نکاح کرنے پر خوش نہیں؟ اس کی باتوں سے یہی لگتا ہے۔ اس نے رحیم داد کو بدظن کرنے کی کوشش کی۔ اب یہی دیکھ، وہ روزانہ اپنے کمرے میں اکیلی سوتی ہے، تیری بالکل پرواہ نہیں کرتی۔ تو کیسا گھر والا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ میں تو کہتی ہوں وہ آج بھی آرام سے سو رہی ہوگی، تو اس کے لیے اب تک جاگ رہا ہے۔ نہیں، وہ بھی جاگ رہی ہوگی۔ وہ جنت کا رخسار تھپتھپاتے ہوئے بولا، تجھے پتہ نہیں، میں اس کے پاس نہیں گیا تو وہ نیچے اتر کر میرے کمرے میں پہنچ جائے گی۔ میں وہاں نہ ملا تو ہو سکتا ہے مجھے ڈھونڈتی ہوئی تیرے گھر پہنچ جائے۔ سوچ تب کتنی گڑبڑ ہوگی۔ اسی وقت سیڑھیوں پر آہٹ ابھری۔ رحیم داد سراسیمہ ہو گیا۔ اس نے جنت سے کہا، وہ نیچے آ رہی ہے۔
وہ جمیلہ ہی ہو سکتی ہے۔ جنت نے کچھ نہیں کہا، وہ بھی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ رحیم داد کا کمرہ فاصلے پر تھا اور زینہ قریب ہی تھا۔ کمرے تک جانے میں خطرہ تھا۔ دونوں اندھیرے میں دیوار سے چمٹے ہوئے دم بخود کھڑے رہے۔ چاپ قریب آتی گئی۔ چند لمحوں بعد دونوں نے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھا کہ جمیلہ نیچے آ گئی ہے۔ وہ سردی سے بچنے کے لیے موٹا اونی دھسا اوڑے ہوئے تھی۔ اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ رحیم داد اور جنت سانس روکے کھڑے تھے۔ جمیلہ چند قدم کے فاصلے پر زینے کی نزدیک کھڑی تھی۔ رحیم داد کو خدشہ تھا کہ جمیلہ اس کے کمرے میں نہ پہنچ جائے، مگر وہ اس طرف نہیں گئی۔ مہمان خانے کے دروازے کی جانب بڑھی۔ قریب پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا اور مہمان خانے میں داخل ہو گئی۔ رحیم داد نے اطمینان کی سانس لی۔ میں نے غلط نہیں کہا تھا، وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ پر وہ تیرے کمرے کی طرف نہیں گئی؟ جنت نے سرگوشی کی۔ مہمان خانے میں کیوں گئی ہے؟ لگتا ہے تیرے گھر کی طرف گئی ہے، رحیم داد نے قیاس آرائی کی۔ جنت نے دبی زبان سے تائید کی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اس نے تجھے گھر میں نہ پایا تو کیا سوچے گی؟ تو فکر نہ کر، جنت نے رحیم داد کو اطمینان دلایا۔ میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دوں گی، وہ میری بات مان لے گی۔ وہ مڑی۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ تو اب کہاں جائے گی؟ یہ سب تو مجھ پر چھوڑ دے، جنت نے کہا۔ اب تو اپنے کمرے میں جا، کچھ دیر بعد جمیلہ کے پاس جانا، تب تک وہ اپنے کمرے میں واپس پہنچ جائے گی۔ ہو سکتا ہے وہ تیرے ہی کمرے میں آ جائے۔ یہ تو بتا، اتنی رات کو وہ تیرے گھر کیوں گئی ہے؟ رحیم داد نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے ڈھونڈنے کے ارادے سے تو نہیں گئی؟ اس رات اسے کچھ شبہ تو ہو گیا تھا جب میں تیرے گھر کے پچھلے کمرے میں چھپا ہوا تھا اور وہ نادر کے ساتھ اچانک پہنچ گئی تھی۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ اسے کوئی شبہ ہوا تھا۔ ایسا ہوتا تو وہ کسی نہ کسی طور مجھ سے ضرور پوچھتی۔ وہ کسی اور ہی کام سے میرے گھر گئی ہوگی۔ تجھے ڈھونڈنا ہوتا تو پہلے تیرے کمرے میں جاتی۔ تیری گل ٹھیک ہی لگتی ہے، اب تو ٹر جا۔ جنت دروازے سے گزر کر مہمان خانے میں چلی گئی۔ جمیلہ بھی ادھر ہی گئی تھی۔ رحیم داد کچھ دیر بعد زینے کی جانب بڑھا اور سیڑھیاں طے کرتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ جمیلہ کے کمرے کا ایک پٹ کھلا تھا۔ کمرے میں روشنی تھی۔ رحیم داد اندر چلا گیا۔ کمرے میں انگیٹھی دہک رہی تھی۔ انگیٹھی کے پاس 2 کرسیاں رکھی تھیں۔ کرسیوں سے ذرا ہٹ کر دیوار کے ساتھ مسہری تھی۔ اس پر صاف ستھرا بستر بچھا تھا۔ رحیم داد چند لمحے بستر کو تکتا رہا، پھر اس پر بیٹھ گیا۔ اس نے قریب رکھا ہوا لحاف گھسیٹا اور ٹانگوں پر ڈال لیا۔ وہ جمیلہ کے انتظار میں دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ چھت پر چاپ سنائی دی اور رفتہ رفتہ نزدیک آتی گئی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور جمیلہ اندر آ گئی۔ اس نے سردی سے تھرتھراتے ہوئے دروازہ بند کیا، مگر کنڈی نہیں لگائی۔ لیمپ کی ہلکی ہلکی روشنی میں جمیلہ نے رحیم داد کو بستر پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے، لیکن جلد ہی غائب ہو گئے۔ وہ مسکرا کر بولی، چودھری تو کب آیا؟ مجھے تو آئے دیر ہو گئی۔ رحیم داد بھی مسکرانے لگا۔ پر تو اتنی رات گزرے سردی میں کہاں گئی تھی؟ جمیلہ نے دھسا اتار کر ایک طرف رکھا، کھونٹی پر لٹکی ہوئی سرخ شال اتار کر اوڑھی، کرسی پر بیٹھی اور دونوں ہاتھ انگیٹھی پر پھیلا کر تاپنے لگی۔ انگاروں سے ابھرتی ہوئی ہلکی ہلکی آنچ میں اس کا چہرہ شفق کے مانند سرخ ہو رہا تھا۔ وہ خوبصورت اور دلکش نظر آ رہی تھی۔ وہ گردن جھکا کر دہکتے انگاروں کو تک رہی تھی۔ رحیم داد بت بنا اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے بے قرار ہو کر گہری سانس بھری اور آہستہ سے پوچھا، تو نے بتایا نہیں تو کہاں گئی تھی؟ سوچا تھا نادر خان لاہور سے واپس آ گیا ہوگا۔ جمیلہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ میں نے اس سے دوائیاں منگائی تھیں، وہ لینے گئی تھی۔ نادر خان لاہور سے لوٹ آیا؟ نہیں، جمیلہ نے مختصر جواب دیا۔ تو نادر کے گھر گئی تھی؟ نہیں، میں اس کے گھر نہیں گئی، ضرورت ہی نہیں پڑی۔ مہمان خانے سے باہر نکلی تو حمدہ مل گیا،
जाने इतनी रात को कहाँ से आ रहा था। उसी ने बताया कि नादिर अभी नहीं लौटा। उससे बातें करते करते मुझे एक काम याद आ गया। मैंने उसे नूर मोहम्मद के घर की तरफ भेजा है। तारा नहीं थी? रहीमदाद ने दरियाफ्त किया। मुझे तो नजर आई नहीं, लगता है हवेली में होगी। वैसे भी आमतौर पर वो हवेली में रहती है। मुझे पता है वो हमदे से खुश नहीं। रहीमदाद मुस्कुरा कर बोला। उसकी नाराज़ी भी ठीक है। शाम होते ही निकल जाता है और कभी कभी तो रात भर नहीं लौटता। उसने कदर तामुल किया। मेहमान खाने की देखभाल के लिए कोई और ही बंदा लगाना पड़ेगा। हमदा तो वहाँ रात को भी नहीं ठहरता। तू ठीक कह रहा है, जमीला ने उससे इत्तेफाक किया। मैंने पहले भी सोचा था, पर ताजा के ब्याह में ऐसी फंसी के याद ही न रहा। वैसे उन दिनों नादिर खां भी अपने बाल बच्चों समेत मेहमान खाने में ठहरा हुआ था। पहले तू वहां होता था, पर अब कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। मेहमान खाना इस तरह रात को खाली नहीं रहना चाहिए। हमदे का क्या है, मनमौजी बंदा है, जब चाहा उठकर चला गया। मेरे सामने भी रोज ही ऐसा करता था। सुना है पिंड की किसी मुटियार के चक्कर में रहता है। जमीला सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। रहीमदाद बेकरार होकर बोला, उधर क्यों बैठी है? इधर मेरे पास आ जा। तुझे सर्दी नहीं लग रही? वैसे आज सर्दी कुछ ज्यादा ही है। हाँ, आज सर्दी ज्यादा है, जमीला बोली। अंगीठी की आग से हाथों को सेंकने में बहुत स्वाद मिल रहा है। रहीमदाद बिस्तर से उठा और जमीला के रूबरू कुर्सी खिसका कर बैठ गया। उसने भी गर्दन झुकाकर अपने हाथ अंगीठी के ऊपर फैला दिए। दोनों गर्दन झुकाए अंगारे तक रहे थे। अंगारों पर सफ़ेद राख की हल्की तह जम गई थी। रहीमदाद ने गर्दन को हल्का सा खम दिया और बड़े चाव से बोला, जमीले, मैं तभी यहाँ आया जब तूने बुलाया। उसके लहजे में हल्की हल्की थरथराहट नमूदार हुई। तू सोच भी नहीं सकती मैं तुझे कितना चाहता हूँ, तुझे कितना प्यार करता हूँ। मुझे पता है, बिल्कुल ठीक तरह पता है। जमीला के होंठों पर जहरखंद फैल गया। इसीलिए तूने एहसान शाह से मिलकर अल्लाह वसाया का खून करा दिया। रहीमदाद सिटपिटा गया, परेशान होकर बोला, ये बात तुझे उस सुवर्द पुत्र दीने ने कही होगी। किसी ने भी कही हो, पर झूठ तो नहीं है। जिसने भी तुझसे ऐसी गल की, बिल्कुल बकवास की। रहीमदाद ने जमीला को मनाने की कोशिश की। तू मेरे दिल में झांक, देख उसमें तेरे लिए कितना प्यार है। तुझे क्या पता मैं तेरे प्यार की आग में कब से जल रहा हूं। जमीला ने गर्दन ऊंची की और रहीमदाद की आंखों में आंखें डालकर बोली, ऐसी गल्ला तो कितनी बार जनानियों से पहले कह चुका है। वो मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कुराहट में प्यार या लगाव नहीं था। उस रात जन्नत से भी तूने यही बात कही होगी जब तू उसके घर के पिछले कमरे में पर्दे के पीछे छुपा खड़ा था। तेरे नंगे पैर चादर के नीचे से साफ नजर आ रहे थे और तेरे जूते अगले कमरे में मंजी के नीचे पड़े थे। उसके लहजे में तलखी नुमायां हो गई। जन्नत के साथ तूने कब से यारी लगा रखी है? तूने इसीलिए तो नादिर को मैनेजर नहीं लगाया। रहीमदाद बौखला कर बोला, तू ऐसी कड़वी गल्ला क्यों कर रही है? वो सख्त हैरान नजर आ रहा था। जमीला ने तड़ से जवाब दिया, और कैसी गल्ला करूं? तेरी तरह झूठा प्यार जताऊं? यही चाहता है ना? रहीमदाद दमबखुद बैठा रहा। अंगीठी में अंगारे सुलग रहे थे। रात दबे कदमों चलती रही। रहीमदाद ने दोनों हाथ उठाकर अंगड़ाई ली और उठकर खड़ा हो गया। तुझे सोना नहीं है क्या? बहुत रात हो गई। उसने जमीला का हाथ थाम के उसे उठाने की कोशिश की। बहुत हो गई नखरेबाजी, इधर आ मेरे साथ। जमीला ने अपना हाथ छुड़ा लिया और तीखे लहजे में कहा, बैठ, अभी मैंने तुझसे बहुत सी बातें करनी है। सुबह कर लेना। रहीमदाद ने जमीला का शाना थपका, लेकिन जमीला कुर्सी पर बैठी रही। तुझे नहीं उठना? इस दफा रहीमदाद का लहजा दुरुस्त था। जमीला अंगीठी पर हाथ तापती रही। रहीमदाद के सब्र का पैमाना छलक उठा। उसने तीवरी पर बल डालकर गुस्से से कहा,
کان کھول کر سن لے، میں اللہ وسائے کی طرح مجوں ہوں، نہ کبھی اس کی طرح تیرے پیو کا مزارہ رہا۔ میرا نام چودھری نور الہی ہے۔ میں جتنا سیدھا سادہ بندہ نظر آتا ہوں اتنا ہی اندر سے ٹیڑھا بھی ہوں۔ مجھے پتا ہے تو کیسا بندہ ہے، بہت ٹھیک طرح پتا ہے۔ جمیلہ نے اس کی جانب دیکھے بغیر تلخ لہجے میں کہا۔ وہ رحیم داد کے غصے سے ذرا مروب نہ ہوئی۔ رحیم داد کے چہرے پر جھنجھلاہٹ برسنے لگی۔ اس نے جمیلہ کا بازو پکڑ کے زور سے جھٹکا دیا۔ جمیلہ کرسی سے لڑک کر فرش پر گر گئی۔ رحیم داد نے جھک کر اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ جمیلہ نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوئی۔ رحیم داد نے اسے بستر پر پھینک دیا۔ جمیلہ کے بال بکھر کر منہ پر آ گئے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے اپنے بال درست کرتے ہوئے جل کر بولی، چودھری تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ میں تجھے اتنا گرا ہوا نہیں سمجھتی تھی۔ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ رحیم داد کے رویے میں کوئی نرمی پیدا نہیں ہوئی۔ اس نے غصے سے جمیلہ کو ڈانٹا، چپ کر، میں نے بہت سن لی تیری کڑکڑ۔ وہ بستر پر بیٹھ گیا۔ جمیلہ نے سہمی ہوئی نظروں سے رحیم داد کو دیکھا اور دور سرکنے کی کوشش کی مگر رحیم داد نے ہاتھ بڑھا کر اسے دبوچ لیا۔ جمیلہ اس کے ہاتھوں کے حصار سے نکلنے کے لیے تل ملائی بھی، تڑپی بھی، لیکن خود کو آزاد نہ کرا سکی۔ ناچار اس نے رحیم داد کے بازوؤں میں اپنے دانت گاڑ دیے۔ رحیم داد کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کے چہرے پر خون ابل آیا۔ اس نے غضبناک ہو کر جمیلہ کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ جمیلہ زور زور سے ہانپنے لگی۔ رحیم داد نے جھک کر دوبارہ اسے گرفت میں لینے کی کوشش کی۔ عین اسی وقت کمرے کے باہر چھت پر قدموں کی آواز ابھری۔ رحیم داد نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازہ کھلا اور ڈھانٹے باندھے دو آدمی آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ قد و قامت اور چال ڈھال سے دونوں خاصے دبنگ نظر آتے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور کندھے پر اسٹین گن لٹک رہی تھی، دوسرے کے ہاتھوں میں بھی چھوٹی رائفل تھی۔ رحیم داد سکتے میں رہ گیا، دونوں کو سہمی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ آگے والے شخص نے جھٹ ڈھاٹا ہٹایا۔ رحیم داد نے اسے فوراً پہچان لیا۔ وہ جمیلہ کا بڑا بھائی ہردیال تھا۔ ایک بار پہلے بھی وہ اسی طرح رات کے اندھیرے میں جمیلہ کو لینے آیا تھا۔ اس وقت اللہ وسایہ زندہ تھا اور جمیلہ نے ہردیال کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ رحیم داد کو وہ رات یاد آ گئی۔ جمیلہ تڑپ کر بستر سے نیچے اتری اور بے قرار ہو کر بولی، میرا ویر آ گیا۔ وہ ہردیال کے سینے سے لگ کر بے اختیار رونے لگی۔ ہردیال نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہا، پارو تو ابھی تک ویسی ہی پگلی ہے، رو کیوں رہی ہے؟ میں تو تجھے لینے آیا ہوں۔ رحیم داد نے کسمسا کر پہلو بدلا۔ دوسرے آدمی نے جھٹ آگے بڑھ کر ریوالور کی نال اس کی طرف موڑ دی اور ڈپٹ کر کہا، چپ کر کے بیٹھا رہ، گڑبڑ کی کوشش کی تو گولی بھیجا پاڑ کر باہر نکال دے گی۔ رحیم داد بستر پر جس طرح بیٹھا تھا اسی طرح دم سادے بیٹھا رہا۔ ہردیال نے شفقت سے جمیلہ کا سر پکڑ کر چہرہ سامنے کیا، اس کی پیشانی چومی اور وارفتگی سے بولا، نہال دین نے سنتھوکے کے ہاتھ جیسے ہی مجھے تیرا پتر پہنچایا میں نے اسی سمے تیرے پاس آنے کی تیاری کر لی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو سندیسہ بھیجے اور میں نہ آؤں؟ میں تو اس دن کا برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ جمیلہ نے علیحدہ ہوتے ہوئے کہا، نہال دین میرے پاس دن ڈھلے آیا تھا، کہتا تھا تو آج رات 10:30 بجے تک یہاں پہنچ جائے گا۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے آنسو پہنچے۔ میں تجھے دیکھنے مہمان خانے سے باہر بھی گئی تھی پر تو دکھائی نہیں دیا، تو نے آنے میں دیر کر دی۔ ہاں مجھے کچھ دیر ہو گئی، ہردیال نے بتایا۔ وہ ایسا ہوا کہ ایک جیپ میں پنکچر ہو گیا تھا، پہیہ بدلنے اور اسٹپنی لگانے میں سمے لگا۔ ویسے آج دھند بھی بہت ہے، رستہ صاف نظر نہیں آتا تھا۔ ماتا جی کا کیا حال ہے؟ جمیلہ نے پوچھا۔ تجھے دیکھے گی تو اسے دوسرا جیون مل جائے گا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ پتا جی تو تجھے یاد کرتے کرتے سورگباشی ہو گئے اور ماتا جی تیرے لیے روتے روتے سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ آنکھوں سے تو اب تو دکھائی بھی کم پڑتا ہے۔ پارو تو ہمارے گھر کا اجالا تھی، تو پہنچے گی تو ہمارے آنگن میں سورج اتر آئے گا۔ بھاجی تو سچ کہہ رہا ہے،
مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، جانے کیا ہو۔ اس نے دبی زبان سے اپنے خدشات کا اظہار کیا اور مڑ کے رحیم داد کی جانب دیکھا۔ ویسے میں کبھی واپس نہ جاتی، تجھے ٹھیک طرح پتہ ہے، پر حالات ایک دم اس طرح پلٹ جائیں گے ایسا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ہردیال دلجوئی کرنے لگا۔ تو ہماری پاروتی تھی، پاروتی ہی رہے گی، نراش نہ ہو، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، بالکل چنتا نہ کر۔ جمیلہ سر جھکائے خاموش کھڑی رہی۔ جو کچھ ہوا اس میں تیرا دوش ہی کیا تھا؟ ہردیال بولتا رہا۔ پگلی، تو اپنی ہی ماتا اور بھائیوں سے ڈر رہی ہے؟ تو ہم 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، تجھے کیا پتا تیرے بنا ہم پر کیا بیتی؟ 8 برس سے اوپر ہو گئے پر ہم تجھے نہ بھول سکے۔ ہم تجھے کیسے بھول سکتے ہیں پارو، میری بہن؟ اس کی آواز بھرا گئی۔ اس نے جمیلہ کا سر اپنے سینے سے لگا لیا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ جمیلہ بھی سسکیاں بھرنے لگی۔ دوسرے آدمی نے ہردیال کو ٹوکا اور سر پر منڈلاتے ہوئے خطرے سے خبردار کیا۔ جیجا جی، رونا دھونا چھوڑ، سمے بہت کم ہے، ہمیں سورج نکلنے سے پہلے ہی بارڈر کراس کرنا ہے، ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ ہردیال نے آنسو پوچھتے ہوئے جمیلہ سے پوچھا۔ پارو، یہ بتا، نینا اور گڈو کدھر سو رہے ہیں؟ تو انہیں فوراً جگہ دے، جتنا سامان چاہے لے چل، میرے پاس 2 جیپیں ہیں۔ وہ اپنے سالے کی طرف متوجہ ہوا۔ کشوری، تو جلدی سے رام مورتی اور شیدے کو بلا لا، سامان اٹھانا ہے۔ بچے نیند میں ہوں گے، انہیں گود میں اٹھا کر چلنا ہوگا۔ کشوری چلا گیا۔ ہردیال نے ریوالور کا رخ رحیم داد کی جانب کر دیا، پیر سے کرسی کھسکائی اور اس پر بیٹھ گیا۔ جمیلہ برابر والے کمرے میں گئی۔ وہ باری باری 3 سوٹ کیس اٹھا کر لائی اور دروازے کے پاس ہی رکھ دیے۔ کچھ دیر بعد کشوری واپس آ گیا۔ اس کے ہمراہ ڈھاٹے باندھے ہوئے 2 اور آدمی آئے، ان کے کندھوں پر بھی رائفلیں لٹک رہی تھیں۔ دونوں نے سوٹ کیس اٹھائے اور باہر چلے گئے۔ جمیلہ سوتی ہوئی نینا کو اٹھا کر لائی اور اسے ہردیال کے ہاتھوں میں دے دیا۔ ہردیال نے اسے سینے سے لگائے اور ہولے ہولے اس کی پیٹھ ٹپکنے لگا۔ جمیلہ برابر والے کمرے میں چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کی گود میں گڈو تھا، وہ بھی گہری نیند سو رہا تھا۔ جمیلہ آگے بڑھی اور عین رحیم داد کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ چودھری، خوش ہو، تجھے میری ذمہ داری بھی مل گئی۔ یہ حویلی، یہ زمین، یہ کھیت، سب کچھ اب تیرا ہی ہے۔ آرام سے جیون گزار، موجاں کر۔ اس کے ہونٹوں پر زہر خند تھا۔ تو جا رہی ہے جمیلہ؟ رحیم داد پہلی بار بولا۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ تو کس جمیلہ کی بات کر رہا ہے؟ جمیلہ کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ جمیلہ کو تو نے اسی رات مار ڈالا تھا جب احسان شاہ کی حویلی میں نکاح کا ناٹک رچایا گیا تھا۔ اس نے نفرت سے منہ بگاڑا اور ہانپتے ہوئے بولی، اللہ وسایا کی جمیلہ تو مر گئی، میں تو اب پاروتی ہوں۔ اس نے ہردیال کی جانب اشارہ کیا۔ دیکھ، یہ میرا ویر کھڑا ہے، یہ اپنی بہن پاروتی کو لینے آیا ہے۔ یہ تو نے ٹھیک نہیں کیا۔ رحیم داد کا لہجہ بدستور نرم تھا۔ اس نے جمیلہ کو روکنے کی کوشش کی۔ تجھے اس طرح اپنی ذمہ داری، اپنا گھر بار چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ میں نے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، یہ تیرے سوچنے کی گل نہیں۔ جمیلہ نے بے رخی سے کہا، تجھے میرے بارے میں چنتا کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو زمین اور جائیداد چاہتا تھا، وہ تجھے مل گئی۔ بی نامے پر تو پہلے ہی مجھ سے دستخط کرا چکا ہے، اب اور کیا چاہتا ہے؟ جو کچھ تجھے چاہیے تھا سب مل گیا۔ جمیلہ مڑی۔ رحیم داد نے ٹوکا، جمیلے گل سن۔ وہ ایک دم بھپر گئی۔ تو مجھے جمیلے کہنے والا کون ہوتا ہے؟ میرا تیرا کیا ناتا؟ تو مجھے جمیلے کہتا ہے تو میرا خون کھول اٹھتا ہے، جی چاہتا ہے تیرا منہ نوچ لوں۔ اللہ وسایا کو مار کر تو اللہ وسایا بننا چاہتا ہے؟ پاپی، خونی۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں برسنے لگی اور سانس پھول گئی۔ رحیم داد تلملا کر بولا، تو ہندنی تھی نا، ہندنی ہی نکلی۔ میں نے بھی تیرا مسلمان دیکھ لیا، بالکل ٹھیک طرح دیکھ لیا۔ وہ آہستہ آہستہ گردن ہلانے لگی۔ رحیم داد غضبناک ہو کر چیخا، بکواس نہ کر۔ وہ بستر سے کودا اور نیچے آ گیا۔
میں تجھے نہیں جانے دوں گا، تو یہاں سے نہیں جا سکتی۔ وہ تیزی سے دروازے کی جانب لپکا۔ کشوری جھٹ سامنے آ گیا۔ چپ کر کے بیٹھ جا۔ اس نے رائفل کا بٹ گھما کر رحیم داد کے سر پر مارا۔ سر تو نہیں پھٹا مگر چوٹ ایسی کراری آئی کہ رحیم داد ڈگمگا گیا۔ کشوری نے اسے زور سے دھکا دیا۔ رحیم داد لڑکھڑاتا ہوا بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ ہردیال نے جمیلہ سے کہا، پارو دیر نہ کر، تو کشوری کے ساتھ چل۔ اس نے نینا کو کشوری لال کی گود میں دے دیا۔ جمیلہ نے گڈو کو سینے سے چمٹا کر شال کا پلو اس پر ڈال دیا۔ کشوری لال آگے بڑھا، جمیلہ اس کے ساتھ ساتھ چلی۔ دونوں کمرے سے نکل کر چھت پر پہنچ گئے۔ ہردیال بڑھ کر رحیم داد کے پاس گیا۔ اس نے جھک کر اسے دیکھا۔ چوٹ بھرپور آئی تھی۔ رحیم داد کی سانس دھیمی تھی اور رک رک کر چل رہی تھی۔ وہ بے سدھ پڑا تھا مگر ہردیال کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے رحیم داد کے منہ میں کپڑا ٹھونسا، دونوں ہاتھ پیچھے کیے اور جمیلہ کے ایک پرانے دوپٹے سے مضبوطی سے باندھ دیے۔ رحیم داد نے مطلق مزاحمت نہ کی۔ وہ بستر پر کروٹ کے بل بے ہوش پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ہردیال دروازے کے قریب پہنچا۔ اس نے ٹھٹک کر ایک بار پھر رحیم داد پر نظر ڈالی۔ لیمپ کی زرد روشنی میں وہ مردے کی طرح بے جان نظر آ رہا تھا۔ ہردیال نے کمرے سے نکل کر باہر سے دروازے کی زنجیر چڑھا دی اور تیزی سے زینے کی جانب لپکا۔ اس نے سیڑھیاں طے کیں اور حویلی سے گزر کر مہمان خانے میں چلا گیا۔ مہمان خانہ سنسان تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ مہمان خانے سے باہر نکلا۔ جمیلہ دروازے کے پاس کشوری لال کے ساتھ کھڑی تھی۔ دونوں اس کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ہردیال نے ایک بار پھر منہ پر ڈھاٹا باندھا، ریوالور جیب میں رکھا اور اسٹین گن کندھے سے اتار کر ہاتھ میں دبا لی۔ ہر طرف کوہر کی گاڑھی گاڑھی دھند کا نیلگوں جال پھیلا تھا۔ سناٹا بہت گہرا تھا، ہوا دم بخود تھی۔ تینوں تیز تیز قدم اٹھاتے نہر کی جانب بڑھے۔ ان کی چاپ آہستہ آہستہ ابھرتی رہی۔ یکایک سناٹے میں مویشیوں کے باڑے کی رکھوالی کرنے والے پہرےدار کی کھنکار سنائی دی۔ وہ رک رک کر کھنکار رہا تھا مگر تینوں رکے نہیں۔ انہوں نے رفتار اور تیز کر دی۔ ہردیال نے اسٹین گن مضبوطی سے تھام لی اور چوکنا ہو کر ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ پتجھڑ لگ چکا تھا۔ وہ درختوں کے نیچے پہنچے تو خشک پتے پیروں تلے چرمرا کر آہٹ پیدا کرنے لگے۔ جمیلہ نے گڈو کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی مگر اسے زیادہ دور نہیں چلنا پڑا۔ درختوں کے نیچے اندھیرے میں جیپیں کھڑی تھیں اور دھند میں سیاہ دھبوں کے مانند نظر آ رہی تھیں۔ ہردیال کے بازو کے سہارے جمیلہ جیپ کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ ہردیال اس کے برابر بیٹھ گیا۔ کشوری نے نینا کو ہردیال کی گود میں دے دیا اور خود دوسری جیپ میں جا کر بیٹھ گیا۔ ذرا دیر بعد جیپوں کے انجن سٹارٹ ہونے کی آواز سناٹے میں ابھری۔ دونوں جیپیں خشک پتے رونتی، آہٹیں پیدا کرتی تیزی سے دوڑنے لگی۔ ہردیال کی جیپ پیچھے تھی۔ اس نے نینا کو جمیلہ کی گود میں دے دیا۔ اب وہ اسٹین گن سنبھالے چوکس بیٹھا تھا۔ اگلی نشست پر ڈرائیور کے ساتھ ایک اور شخص بیٹھا تھا۔ وہ بھی اپنی رائفل سنبھالے اندھیرے میں ادھر ادھر چوکنا نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جیپیں ہچکولے کھاتی نہر کے کنارے کنارے دوڑ رہی تھیں۔ کوہر کی دھند میں لپٹا ہوا کوٹلہ ہرکشن سو رہا تھا۔ جمیلہ مڑ مڑ کر حسرت بھری نظروں سے گاؤں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے کوٹلہ ہرکشن کے دھند میں الجھے ہوئے مکانات اور کھیت کھلیان نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جیپیں آگے بڑھتی رہیں، گاؤں پیچھے رہ گیا۔ رحیم داد حویلی کی بالائی منزل کے کمرے میں بے ہوش پڑا تھا۔ رات آہستہ آہستہ تاریک ہوتی گئی، گزرتی گئی۔ رحیم داد کو ہوش آیا تو اس نے اپنے سر میں ہلکا ہلکا درد محسوس کیا۔ اس کے منہ میں کپڑا ٹھوسا تھا اور دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ وہ کسمسایا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ کونے میں لیمپ روشن تھا لیکن انگیٹھی میں سلگتے ہوئے انگارے بجھ کر راکھ کا ڈھیر بن چکے تھے۔ رحیم داد دروازے پر جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا، اسی اثنا میں باہر سے کنڈی کھلنے کی آواز ابھری۔ رحیم داد نے حیرت زدہ ہو کر دیکھا۔ جنت سردی سے کپکپاتی اندر داخل ہوئی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی رحیم داد کے قریب پہنچی۔
اس کے منہ میں ٹھسا ہوا کپڑا نکالا اور جلدی جلدی اس کے ہاتھ کھول دیے۔ رحیم داد نے دونوں کلائیاں سہلاتے ہوئے پوچھا، جنت تو کیسے آ گئی؟ کیا جمیلہ چلی گئی؟ ہاں جی وہ چلی گئی، جنت نے بتایا، اسے گئے ہوئے بھی دیر ہو گئی۔ تجھے کیسے پتا چلا وہ چلی گئی؟ مجھے سب پتا ہے کیا کیا ہوا۔ وہ بستر پر رحیم داد کے قریب بیٹھ گئی۔ جب وہ آئے تھے تو میں جاگ رہی تھی۔ پورے 6 بندے تھے، منہ پر منڈاسے باندھے ہوئے تھے، سب کے ہاتھوں میں بندوقیں دبی تھیں۔ 4 تو مہمان خانے کے باہر ہی ٹھہر گئے۔ پہلے دیوار پھاند کر 2 اندر گئے، انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ 2 اور اندر چلے گئے۔ 2 بندے بندوقیں سنبھالے دروازے پر کھڑے رہے۔ رحیم داد نے دریافت کیا، تو نے انہیں کیسے دیکھا؟ دروازے کی آڑ سے۔ میرے ہی سامنے زمیندارنی گڈوں کو گود میں اٹھائے باہر نکلی۔ پھر دوسرے بھی باہر آ گئے اور وہ ان کے ساتھ باہر چلی گئی۔ تینوں پتہ ہے وہ جیپوں میں بیٹھ کر آئے تھے۔ میں نے نہر کی طرف جیپوں کی آواز سنی تھی۔ میں نے پتہ ہے وہ جیپوں میں ہی بیٹھ کر آئے تھے۔ رحیم داد نے کہا، یہ بتا انہیں گئے ہوئے کتنی دیر ہو گئی؟ مجھے تو ایک نے ریفل کا بٹ اس زور سے سر پر مارا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے بالکل پتہ نہیں چلا وہ کب گئے اور کیسے گئے۔ میں نے بتایا نہیں، انہیں گئے ہوئے تو بہت دیر ہو گئی، اب تو میلوں دور چلے گئے ہوں گے۔ میں تیرے پاس پہلے ہی آ جاتی، پر اتنی ڈری ہوئی تھی کہ باہر نکلنے کی دیر تک ہمت نہیں ہوئی۔ اس نے قدرے توقف سے کہا، کون تھے وہ؟ تجھے پتہ ہے؟ ایک تو جمیلہ کا بڑا بھرا ہردیال تھا، دوسرا ہردیال کا سالہ کشوری لال تھا۔ وہ جمیلہ کو لینے آئے تھے، جمیلہ نے انہیں خود بلایا تھا۔ رحیم داد نے گہری سانس بھری۔ اب جمیلہ نہیں آئے گی، وہ چلی گئی۔ چودھری، یہ ٹھیک ہی ہوا وہ چلی گئی۔ میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا وہ تیری کبھی نہیں بن سکتی۔ اس نے منہ بگاڑ کر نفرت کا اظہار کیا۔ وہ ہندنی تھی نا، اسے تو ایک روز یہاں سے جانا ہی تھا۔ جنت مسکرانے لگی، پر اس کے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ پوری ذمہ داری تو اب تیرے ہی پاس آ گئی۔ رحیم داد اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بے نیازی سے بولا، میرے سر میں بہت درد ہے۔ تو بیٹھا کیوں ہے؟ لیٹ جا۔ جنت نے اظہار ہمدردی کیا، لگتا ہے سر میں زیادہ چوٹ آئی ہے، لا میں تیرا سر دبا دوں۔ رحیم داد نڈھال ہو کر خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا۔ جنت نے اس کے جسم پر لحاف ڈال دیا، کھسک کر قریب ہو گئی اور سرہانے بیٹھ کر رحیم داد کا سر ہولے ہولے دبانے لگی۔ رحیم داد دن چڑھے تک بستر پر پڑا رہا۔ اس نے کمرے ہی میں ناشتہ کیا، دوپہر کا کھانا بھی وہیں کھایا۔ نہ وہ کمرے سے باہر نکلا اور نہ نیچے اترا۔ وہ بہت افسردہ اور پریشان تھا۔ جمیلہ کے چھوٹ جانے کا اسے سخت ملال تھا۔ جمیلہ کا جانا زیادہ دیر چھپا نہ رہ سکا۔ حویلی کے نوکروں کو صبح ہی معلوم ہو گیا تھا۔ سپہر تک پورے کوٹلہ ہرکشن میں یہ خبر پھیل گئی۔ کچھ مزارے رحیم داد سے ملنے آئے بھی، مگر اس نے کسی سے ملنا اور جمیلہ کے بارے میں بات کرنا گوارا نہیں کیا۔ وہ بستر پر لیٹا رہا یا پھر بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ دن ڈھلے، غروب آفتاب سے کچھ پہلے نادر خان لاہور سے آ گیا۔ رحیم داد نے بجھے ہوئے لہجے میں نادر خان کو بتایا، نادر، جمیلہ کل رات اپنے بھائی ہردیال کے ساتھ سرحد پار چلی گئی۔ مجھے پتا ہے جی، جنت نے سب کچھ بتا دیا ہے، پر گل سچی یہ ہے جی، اس نے تو ایک روز یہاں سے جانا ہی تھا۔ اس کا مجھے پہلے ہی پتا چل گیا تھا۔ تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں تاجہ کے بیاہ کی باغ دوڑ میں پھنسا رہا، تجھ سے گل کرنے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ نادر خان نے صفائی پیش کی، ویسے تجھے پتا چل بھی جاتا تو اسے روک نہیں سکتا تھا، وہ بہت تیز اور ہوشیار ہے۔ رحیم داد نے نادر خان کی تائید کی، مجھے تو اس نے آخر تک دھوکے میں رکھا۔ اس کی کسی بات سے شبہ ہی نہیں ہوا کہ وہ یہاں سے جانے کی تیاری کر چکی ہے۔ وہ تو جی لگتا ہے ہر طرح تیاری کر چکی تھی۔ نادر خان نے کہا، تبھی تو اس نے مجھے دوائیاں خریدنے لاہور بھیج دیا تھا۔ میں تو کہتا ہوں اسے دوائیوں شوائیوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔
یہ مجھے یہاں سے ہٹانے کا بہانہ تھا۔ دیکھ لے، جو دوائیاں میں خرید کر لایا ہوں وہ میرے ہی پاس پڑی ہیں، اور وہ چلی بھی گئی۔ رحیم داد نے گہری سانس بھری۔ اب تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی گئی۔ چودھری فکر نہ کر، نادر خان نے رحیم داد کو تسلی دی، وہ وہاں رہ نہ سکے گی۔ کیوں؟ رحیم داد نے حیرت زدہ ہو کر دریافت کیا۔ وہاں رہنا نہ ہوتا تو یہاں سے جاتی ہی کیوں؟ زینت بھی تو چلی گئی تھی۔ نادر خان نے اپنے موقف کی تائید میں دلیل پیش کی، پر وہ رہ نہ سکی، واپس آ گئی۔ نادر خان نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ حویلی کے پھاٹک پر جیپ ٹھہرنے کی آواز سنائی دی۔ رحیم داد نے چونک کر کہا، نادر، لگتا ہے باہر جیپ آ کر رکی ہے، دیکھ کون آیا ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، جمیلہ تو ہو نہیں سکتی۔ نادر نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ رحیم داد بے چین ہو کر سوچنے لگا کہ اس وقت جیپ میں کون آ سکتا ہے۔ وہ بار بار دروازے کی جانب دیکھتا۔ ذرا دیر بعد نادر خان کے ساتھ احسان شاہ آتا نظر آیا۔ رحیم داد نے اسے دور سے ہی پہچان لیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، قریب پہنچ کر گرمجوشی سے احسان شاہ کا خیر مقدم کیا اور اسے کرسی پر لا کر بٹھایا۔ احسان شاہ سیڑھیاں چڑھ کر آیا تھا، سانس پھولی ہوئی تھی۔ اس نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری، مجھے دوپہر کو ہی پتہ چل گیا تھا کہ رات جمیلہ چلی گئی۔ ہاں شاہ جی، وہ چلی گئی۔ رحیم داد کے لہجے میں حزن و ملال تھا۔ کیا اس کا بھرا ہردیال اسے لینے خود آیا تھا؟ ہاں جی، ہردیال خود آیا تھا، اس کا سالہ کشوری لال بھی تھا۔ رحیم داد نے بتایا، 4 بندے اور تھے، سب پوری طرح مسلح تھے۔ مسلح ہو کر تو انہیں آنا ہی تھا، احسان شاہ نے کہا، پر بہت حیرت کی بات ہے، وہ کسی روک ٹوک کے بغیر اتنی آسانی سے جمیلہ کو پنڈ سے نکال کر لے گیا۔ اس نے مڑ کر نادر خان کی جانب دیکھا، تو کہاں تھا؟ مجھے تو جی ذمہ دارنی نے سویرے سویرے دوائیاں خریدنے لاہور بھیج دیا تھا۔ نادر خان نے صفائی پیش کی۔ تو نہیں تھا تو کیا ہوا؟ احسان شاہ تھیکے لہجے میں بولا، حویلی کے راکھے، نوکر چاکر سبھی ہوں گے، وہ سب کے سب پڑے مردوں کی طرح سوتے رہے، کسی کی آنکھ بھی نہ کھلی، کوئی نہیں روک سکا۔ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ پھیلنے لگی۔ یہ بتا نادر، وہ آئے کس رستے سے تھے؟ جب وہ آئے تو میری گھر والی جاگ رہی تھی، پر وہ بالکل اکیلی تھی، گھر میں صرف چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں۔ نادر خان نے بتایا، وہ مہمان خانے کی دیوار پھاند کر داخل ہوئے تھے۔ مہمان خانے میں کوئی نہیں تھا؟ کوئی مہمان خانے میں نہ ہو تب بھی حمدہ ضرور رہتا ہے، اس کی گھر والی بھی عام طور پر وہیں رہتی ہے۔ حمدہ تو جی مہمان خانے ہی کے کام کاج کے لیے ہے، وہ رات کو ضرور رہتا ہے۔ نادر خان نے وضاحت کی، ویسے جی حویلی کے پھاٹک پر راکھا بھی رہتا ہے۔ پر یہ سارے ہڈ حرام اس وقت کہاں تھے؟ احسان شاہ نے تیوری پر بل ڈال کر دریافت کیا۔ کم سے کم شور تو مچا سکتے تھے، پنڈ میں جاگ ہو جاتی تو ہردیال اتنے آرام سے جمیلہ کو نہیں لے جا سکتا تھا۔ میں تو کہتا ہوں جی، نوکر چاکر سب ملے ہوئے تھے۔ نادر خان نے اظہار خیال کیا، حمدہ بھی ضرور ملا ہوا تھا، اسے تو مہمان خانے میں موجود ہونا چاہیے تھا۔ جنت بتاتی تھی حمدہ مہمان خانے میں تھا ہی نہیں، اس کی گھر والی بھی غائب تھی۔ جبھی تو وہ آرام سے مہمان خانے کے رستے آئے اور جمیلہ اور اس کے بچوں کو سامان سمیت لے گئے۔ رحیم داد نے بتایا، جمیلہ ذرا بھی ڈری ہوئی نہیں لگتی تھی، اس نے آرام سے اپنے سوٹ کیس نکالے، بچوں کو ہردیال اور کشوری لال کی گود میں دیا۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی اور چاہا کہ دروازے سے نکل کر پنڈ والوں اور حویلی کے نوکروں کو جگانے کے لیے شور مچاؤں، پر کشوری لال نے میرا راستہ روک لیا۔ احسان شاہ گردن جھکائے سوچتا رہا۔ ذرا دیر بعد اس نے نظریں اٹھا کر رحیم داد کو دیکھا، چودھری، ایسے تو تیری ذمہ داری نہیں چلے گی۔ حویلی کے سارے نوکر اور چاکر نکال باہر کر، سب کمینے اور حرام خور ہیں، بالکل تیرے کام کے نہیں۔ وہ نادر کی جانب متوجہ ہوا، یہ کام تجھے کرنا ہوگا،
उन सब को बरतरफ करके मजबूत और तगड़े बंदे लगा। करंदे और राखे तो जोरावर और हौसले वाले होने ही चाहिए, पर पक्के वफादार भी हों। उन्हें मुसल्ला करने के लिए असले की भी ज़रूरत होगी। ऐसा ही कर लूँगा जी। नादिर ने एहसान शाह को यकीन दिलाया। पर असलहा तो यहाँ मुझे नज़र नहीं आया। अल्लाह वसाया के पास तो एक राइफल थी, इतना तो पता है। कहाँ है वो राइफल? एहसान शाह ने रहीमदाद से पूछा। वो तो जमीला के पास ही रहती थी, रहीमदाद ने एहसान शाह को बताया। मगर वो राइफल अपने साथ लेकर नहीं गई, बराबर के कमरे में होगी, और भी सामान पड़ा है। नादिर, तू राइफल का लाइसेंस चौधरी के नाम तब्दील करा ले। एक रिवॉल्वर का लाइसेंस निकालने के लिए डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में अर्जी लगा। एहसान शाह हिदायत देता रहा। लाइसेंस का बंदोबस्त तो मैं खुद करा दूंगा। कुछ असलहा चोरी और स्मगलिंग का खरीद ले, ये काम तुझे फटाफट करना होगा। शाह जी, मैं कल ही इस काम पर लग जाऊंगा, नादिर खान ने मुस्तैदी से जवाब दिया। यहाँ का तो जी अब तक ये हाल रहा है कि कहीं आने जाने के लिए अपना तांगा तक नहीं। घोड़ियाँ हैं, वो तो मज़ारों के पास भी होती हैं, पर उनसे आजकल ज़मींदारी का काम नहीं चल सकता। मैं लाहौर में एक तांगे की ख़रीदारी की बात करके आया हूँ। तांगा तो जी बहुत ज़रूरी है। तेरा ख्याल बिल्कुल ठीक है, तांगा ज़रूर होना चाहिए। तांगे का सौदा पक्का कर ले। मेरे पास 2 जीपें हैं, जब से नई कार ली है एक जीप खाली खड़ी है। वो रहीमदाद से मुखातिब हुआ। चौधरी, वो जीप मैं तेरे लिए भेज दूंगा, पर मैं उसकी कीमत कैसे अदा करूंगा? रहीमदाद ने दबी जबान से कहा। जमींदारी की सारी आमदनी तो जमीला के पास रहती थी। फिक्र ना कर चौधरी, एहसान शाह बेनियाजी से बोला। मैं तुझसे अभी कुछ नहीं मांग रहा। रबी की फसल की वाड़ी के बाद दे देना। तुझसे मैंने सौदेबाजी तो करनी नहीं। जितने की 2 साल पहले खरीदी थी, उससे 1000-1500 कम दे देना। उसने कदर तवक्कुफ के बाद पूछा। चौधरी, तू बहुत परेशान दिखाई दे रहा है, तबीयत तो ठीक है? जमीला के जाने के बाद से मैं बहुत परेशान हूँ। अब जमीला का ख्याल दिल से निकाल दे। रहीमदाद उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए बोला। शाह जी, ये बात समझ नहीं आती। हरदयाल बेखुटके इधर आ जाता है। मैंने 2 बार देखा है, दोनों बार वो बिल्कुल बेखौफ और निडर लगा। क्या पाकिस्तान में उसे कोई खतरा नहीं? चौधरी, सच्ची बात यह है, इधर के स्मगलरों से उसकी यारी है, एहसान शाह ने बताया। हरदयाल खुद बड़ा स्मगलर है। बॉर्डर पुलिस और रेंजर्स सबको उसने भत्ता बांध रखा है। उसे इधर आने से कौन रोक सकता है? उसके करिंदे इधर और उधर दोनों तरफ फैले हुए हैं। वो खुद कभी नहीं निकलता। बहन को लेने आ गया था। उसका सारा धंधा करिंदों के जरिए चलता है। वैसे उसका उधर भी बहुत असर रसूख है। वजीरों और बड़े सरकारी अफसरों से उसका राब्ता है। वजीरों से भी उसका मेल मिलाप है? रहीमदाद ने हैरत से पूछा। इसका मतलब तो यह हुआ कि स्मगलिंग में उनका भी हाथ है? एहसान शाह ने कहका लगाया। क्या क्या बताऊं तुझे? ना पूछ चौधरी, जबान मत खुलवा। तुझे तो पता ही होगा कि पंजाब और सिंध से सरहद पार कनक स्मगलिंग करके इतनी भेजी गई कि इधर खाने को नहीं रही। कितने ही बड़े जिमींदारों ने इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाया। कनक के ज़ख़ीरे रोक लिए, हालात और बिगड़ गए। पंजाब ने कनक की ऐसी कमी कभी नहीं देखी थी। बहुत गड़बड़ हुई। मुझे याद है, फरवरी 1952 में लाहौर में कनक की महंगाई के खिलाफ आटा डे मनाया गया और एक जुलूस भी निकला। मैं उन दिनों लाहौर में होता था। मुझे भी याद पड़ता है, बहुत गड़बड़ हुई थी। पर कनक की जो कमी और महंगाई तब से हुई है, अब तक ख़त्म नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि गले की स्मगलिंग अब तक ख़त्म नहीं हुई। एहसान शाह ने कहा। तभी तो अमेरिका से कनक मंगवानी पड़ी और अब तक बराबर उधर ही से आ रही है। स्मगलिंग से कनक की जो कमी पड़ी, उसने सिंध में और भी हालात ख़राब किए। गवर्नर ने वज़ीर आला खोड़ा,
صوبائی وزیر مال فضل اللہ کے خلاف پیروڈا کے تحت مقدمہ قائم کیا اور دونوں کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ اس نے بے تکلفی سے قہقہا بلند کیا، تجھے کہاں تک بتاؤں؟ یوں سمجھ لے اسمگلنگ کے چکر نیچے سے اوپر تک پھیلا ہوا ہے۔ ایک نوکر نے انگیٹھی روشن کر کے کمرے میں رکھ دی تھی۔ کمرہ خوب گرم ہو گیا تھا، انگارے دہک رہے تھے۔ ان کی سرخی نے احسان شاہ اور رحیم داد کے چہرے گلابی بنا دیے تھے۔ شاہ جی، کیا تو میری ایک مدد کر سکتا ہے؟ رحیم داد نے اچانک احسان شاہ سے پوچھا۔ کوئی خاص گل بات ہے؟ احسان شاہ نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ بول، کیا مدد چاہتا ہے؟ میں جمیلہ سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں۔ رحیم داد نے نظریں جھکا کر دبی زبان سے کہا۔ جان سے مارا جائے گا، اس چکر میں نہ پڑ، احسان شاہ نے اسے خبردار کیا۔ ویسے تو اسے مل کر کرے گا بھی کیا؟ وہ تیرے ساتھ رہنا چاہتی تو یہاں سے جاتی ہی کیوں؟ وہ تیری نہیں ہو سکتی۔ تجھے پتہ نہیں شاہ جی، مجھے اس سے کتنا پیار ہے۔ رحیم داد نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اس کے جانے کے بعد مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ حویلی ویران کر گئی، اب یہاں کچھ نہیں رہا۔ اس کے لہجے میں التجا کا عنصر نمایاں ہو گیا۔ شاہ جی، تجھے میری مدد کرنی ہی پڑے گی۔ میں اس سے ایک بار ضرور ملنا چاہتا ہوں۔ کیا کرے گا مل کر؟ صرف اتنا کہوں گا، وہ جب بھی واپس آنا چاہے آ سکتی ہے۔ اس حویلی کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ پر وہ اب تیرے پاس آنے ہی کیوں لگی؟ احسان شاہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو ذرا سوچ، ایک بار یہاں سے جانے کے بعد وہ کیسے واپس آ سکتی ہے؟ جلیل کی گھر والی زینت بھی تو اپنے رشتہ داروں اور برادری والوں کے پاس سرحد پار چلی گئی تھی۔ رحیم داد نے کہا، پر نہ اسے کسی نے وہاں قبول کیا اور نہ اس کے بچوں کو۔ اسے اتنا تنگ کیا، اتنا دکھ پہنچایا کہ ایک رات چھپتی لگتی بھاگ کر واپس آ گئی۔ مجھے بتاتی تھی اسے کیسے کیسے وہاں تنگ کیا گیا۔ اس نے قدر تحمل کیا۔ شروع میں تو بہت آؤ بھگت ہوئی، خوب پیار بھی جتایا گیا، پر جو دن گزرتے گئے سب کی نظریں بدلتی گئیں۔ اسے اچھوت اور کمیوں سے بھی زیادہ برا سمجھا جانے لگا۔ گھنٹوں بیٹھی روتی رہتی، کوئی دلاسا بھی نہ دیتا، سب دور دور رہتے، اس کے بچوں کو نفرت سے دھتکارتے، ان سے گھن کھاتے۔ احسان شاہ بیزار ہو کر بولا، زینت کو گولی مار، یہ بتا تو کہنا کیا چاہتا ہے، صاف صاف گل کر۔ شاہ جی، گل سمجھنے کی کوشش کر۔ رحیم داد نے کسی قدر عاجزی سے کہا، دیکھ، زینت اور جمیلہ کا معاملہ ایک ہی جیسا ہے۔ زینت کی طرح جمیلہ بھی ایک مسلمان کے پاس اس کی گھر والی بن کر رہی، اس سے 2 بچے بھی ہوئے۔ جس طرح زینت اور اس کے بچوں کو قبول نہیں کیا گیا، ٹھیک ویسا ہی کچھ عرصے بعد جمیلہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا، اور میں کہتا ہوں ضرور ہوگا، تو جمیلہ واپس آنے کا سوچ سکتی ہے۔ ادھر اس کی ذمہ داری تھی، بہت شان تھی، میرے ساتھ پکے کاغذ پر اس کا نکاح بھی ہو چکا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر واپس میرے پاس آ جائے تو تعجب کی کون سی گل ہے؟ سن لی، میں نے تیری ساری گل سن لی اور سمجھ بھی لی ہے، احسان شاہ نے اکتا کر کہا۔ سچ پوچھ تو میں جمیلہ کے بارے میں زیادہ جانتا بھی نہیں ہوں، تو اسے ٹھیک طرح سمجھتا ہے۔ احسان شاہ نے رحیم داد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، پر ایک بات کان کھول کر سن لے، تو جمیلہ سے نہیں مل سکتا۔ ہردیال بہت زوراور ہے۔ تو نے جمیلہ کے پاس جانے کی کوشش کی اور ہردیال کو پتہ چل گیا تو سمجھ لے زندہ بچ کر نہیں آ سکتا۔ میں تو کہتا ہوں تو ادھر جانے کا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ تو کہتا ہے تو میں خود ادھر نہیں جاؤں گا۔ رحیم داد نے احسان شاہ کی بات مان لی، مگر باز نہیں آیا۔ پر تو میری اتنی مدد تو کر سکتا ہے کہ کسی کے ذریعے میرا یہ پیغام جمیلہ تک پہنچا دے۔ وہ جب بھی واپس آنا چاہے میں اسے کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ پہلے جس طرح یہاں رہتی تھی اسی شان سے رہے گی۔ احسان شاہ نے کچھ نہیں کہا۔ رحیم داد بے قرار ہو کر بار بار اس کی جانب دیکھتا۔ کچھ دیر بعد احسان شاہ کی آواز ابھری، چودھری،
ایمان کی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہردیال کس شہر میں ہے۔ مجھے اتنا تو پتہ ہے وہ فیروز پور میں ہے۔ اگر تیری اطلاع صحیح ہے تو کام بن سکتا ہے۔ رفیع سما سے اس کام میں مدد مل سکتی ہے۔ اس سے میری دوستی یاری ہے، میرے پاس آتا رہتا ہے۔ اس کا بھی اسمگلنگ کا دھندا ہے۔ ہردیال سے تو شاید اس کی جان پہچان نہیں، پر اس کے کرندوں سے اس کی یاری ہے۔ ایک بار مجھے اس نے بتایا تھا۔ ویسے سما خود بھی بڑا ذمہ دار ہے اور رساگیر تو بہت زبردست ہے، پر بہت زندہ دل اور یاروں کا یار ہے۔ رہتا بھی بارڈر کے نزدیک ہے۔ شاہ جی، تو مجھے رفیع سما سے ملوا دے، وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ تو مجھے اس سے کب ملوائے گا؟ اتنا بے چین نہ ہو، صبر سے کام لے۔ مجھے پتا ہے تو جمیلہ کے لیے بہت پریشان ہے۔ رحیم داد خاموش بیٹھا امید افزا نظروں سے احسان شاہ کا چہرہ تکتا رہا۔ چودھری، میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ تجھ سے یاری جو ٹھہری، رفیہ مجھ سے ملنے آیا تو اسے لے کر تیرے پاس آ جاؤں گا یا تجھے اپنی حویلی پر بلوا لوں گا۔ وہ کچھ ہی دنوں بعد آنے والا ہے، پر بے صبری سے کام نہ لے ورنہ مجھے ڈر ہے کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ احسان علی شاہ کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ ویسے تجھے اتنا تو سوچنا چاہیے، جمیلہ نئی اپنے گھر والوں کے پاس گئی ہے۔ ان سے اس کا بگاڑ ہونے میں کچھ مدت ضرور لگے گی۔ تجھے کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ رحیم داد نے احسان شاہ کی بات کی اہمیت اور نزاکت محسوس کی اور اسے یقین دلایا۔ شاہ جی، تو جیسا کہتا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ رات بھیگنے لگی تو احسان شاہ نے جانے کا ارادہ کیا۔ رحیم داد نے اسے روکنا چاہا مگر وہ نہ روکا۔ جیپ تک پہنچتے پہنچتے رحیم داد اس سے مسلسل اصرار کرتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حویلی میں نت نئی تبدیلیاں ہونے لگیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان میں اضافہ ہوتا گیا۔ بیشتر پرانے ملازمین نکال دیے گئے، ان کی جگہ نئے ملازم رکھے گئے۔ نادر خان نے اس سلسلے میں بڑی مستعدی دکھائی۔ اس نے احسان شاہ کی سفارش سے اللہ وسایہ کی عمدہ ساخت کی رائفل کا لائسنس تبدیل کرایا، رحیم داد کے لیے ریوالور کا لائسنس حاصل کیا اور جرمن ساخت کا ایک عمدہ ریوالور خرید بھی لیا۔ 6-7 کڑیال جوان حویلی کی نگرانی اور ذمہ داری کا کام چلانے کے واسطے کارندوں کے طور پر ملازم رکھے۔ انہیں مسلح کرنے کے لیے چوری اور اسمگلنگ کا اسلحہ خریدا۔ آمد و رفت کے لیے ایک تانگا بھی خرید لیا گیا۔ احسان شاہ نے حسب وعدہ جیپ بھی بھجوا دی اور ڈرائیور کا بھی بندوبست کر دیا۔ رحیم داد نے جیپ پر سوار ہو کر گاؤں کا ایک چکر لگایا، نہر کے کنارے کنارے دور تک گیا۔ وہ جیپ میں بیٹھ کر احسان شاہ کے پاس جانا چاہتا تھا مگر احسان شاہ اپنے گاؤں پیراوالا میں نہ تھا، لاہور جا چکا تھا۔ ایک عرصے سے ویران پڑے ہوئے مہمان خانے پر بھی توجہ دی گئی۔ دروازوں اور کھڑکیوں پر پردے ڈالے گئے، پرانا فرنیچر ہٹا کے نیا ڈالا گیا۔ مالی نے مہمان خانے کے وسیع صحن میں جگہ جگہ کیاریاں بنا کر قسم قسم کے پودے لگائے۔ موسم بدلا، پودوں میں شگوفے پھوٹے اور وہ پھولوں سے لد گئے۔ ان کی خوشبو سے صحن ہر وقت مہکتا۔ مہمان خانے میں اب رونق اور چہل پہل رہتی۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے احمد کے بجائے ایک نیا ملازم مقرر کیا گیا۔ موسم گرما شروع ہو چکا تھا۔ آفتاب غروب ہوتا، شام کا دھندلکا پھیلتا، مہمان خانے میں پیٹرومیکس روشن کر دیا جاتا، صحن میں کرسیاں ڈال دی جاتی۔ مہمان خانے کے پچھواڑے باغ میں رحیم داد کبھی کبھار بیٹھتا۔ دن ڈھلتے ہی عام طور پر مہمان خانے میں بھی پہنچ جاتا اور شام ہوتے ہی صحن میں بیٹھ کر دھڑلے سے شغل میں نوشی بھی کرتا۔ ان تبدیلیوں کے ساتھ رحیم داد خود کو بھی بڑی حد تک تبدیل کر چکا تھا، مگر وہ اب تک جمیلہ کو نہیں بھولا تھا۔ اس کی یاد اکثر ہوک بن کر سینے سے اٹھتی۔ احسان شاہ سے وہ اپنی اس بے قراری کا کھل کر اظہار بھی کر چکا تھا۔ وہ اسے اپنا وعدہ یاد دلانا چاہتا تھا، لیکن احسان شاہ لاہور سے ہنوز واپس نہیں آیا تھا۔ اس کا بڑا بیٹا انگلستان سے بیرسٹر بن کر واپس آ گیا تھا۔ لاہور میں اس نے پریکٹس بھی شروع کر دی تھی، ساتھ ہی وہ سیاست میں بھی داخل ہونا چاہتا تھا۔ احسان شاہ اس کے لیے فضا سازگار بنا رہا تھا اور اسی مقصد سے اپنی نئی کوٹھی میں مقیم تھا۔ نادر خان اب ذمہ داری کے کاموں میں زیادہ تندہی اور سرگرمی سے حصہ لے رہا تھا۔ اس کی بیوی
جنت اپنی بچیوں کے ہمراہ میکے گئی ہوئی تھی اور وہاں چھوٹے بھائی کی شادی کے ہنگاموں میں مصروف تھی۔ اس کے بھائی کی شادی فصل کی کٹائی کے بعد ہونے والی تھی۔ شادی سے پہلے اس کی واپسی کا کوئی امکان نہ تھا۔ گندم کے پودے پک کر سنہری پڑ گئے تھے۔ اپریل کا دوسرا ہفتہ شروع ہو چکا تھا۔ گاؤں میں فصل کی کٹائی کی تیاری زور و شور سے ہو رہی تھی۔ اس دفعہ ربی کی فصل بہت اچھی تھی۔ مزاروں کے چہرے خوشی اور شادمانی سے دمک رہے تھے۔ نادر خاں بھی اسے اپنی کامیابی سمجھ کر مسرور نظر آ رہا تھا، لیکن رحیم داد کو فصل سے کوئی خاص رغبت اور دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے فصل کی طرف کوئی توجہ ہی نہ دی۔ نادر خان نئے کارندوں کے ساتھ فصل کی دیکھ بھال کے لیے موجود ہی تھا۔ نادر سویرے سویرے کھیتوں کی طرف چلا جاتا اور دن ڈھلے تک مزاروں کے ساتھ رہتا۔ رحیم داد اپنے کمرے میں تنہا پڑا رہتا، سپہر کو غسل کرتا، لباس تبدیل کرتا اور شام ہوتے ہوتے مہمان خانے میں پہنچ جاتا۔ نادر خان ہر شام گھر جانے سے پہلے رحیم داد کو فصل کی کٹائی کے بارے میں رپورٹ دیتا۔ رحیم داد کبھی کبھار کوئی بات پوچھ لیتا، ورنہ عام طور پر چپ رہتا۔ وہ ان دنوں بہت بجھا بجھا رہتا تھا، تنہائی اور اکتاہٹ سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ احسان شاہ کے ساتھ پیراوالا میں کچھ عرصہ قیام کرنا چاہتا تھا۔ وہاں اس کی دل بستگی کا سامان مہیا ہو سکتا تھا، مگر شاہ جی لاہور میں جم کر بیٹھ گیا تھا اور پیراوالا آنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ گرمی بڑھ گئی تھی۔ دوپہر ہوتے ہوتے در و دیوار سلگتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ اس دفعہ گرمی جلد ہی شروع ہو گئی تھی اور کچھ زیادہ بھی تھی۔ ہوا چلتی تو گرد کے گرم گرم بگولے تیزی سے اٹھتے، ہوا ٹھہری ہوتی تو حبس ہو جاتا، آسمان غبار آلود ہوتا، فضا اداس اور بے کیف محسوس ہوتی۔ ایک ایسی ہی بے کیف شام کو رحیم داد مہمان خانے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اچانک شام کی بڑھی ہوئی خاموشی میں ہارن بجنے کی تیز آواز ابھری۔ رحیم داد کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا۔ اسے توقع تھی کہ احسان شاہ آیا ہوگا، مگر وہ احسان شاہ نہ تھا، سردار مراد خان شاہانی تھا۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ رحیم داد نے بڑھ کر اسے دونوں بازوؤں میں جوش و خروش سے بھینچ لیا۔ شکوہ کرنے کے انداز میں بولا، شاہانی تو اتنے دنوں کہاں غائب رہا؟ آرام سے گل بات ہوگی، مراد خان نے جواب دیا۔ دونوں ہنستے مسکراتے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ مراد خان نے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے پوچھا، شاہ جی بتاتا تھا جمیلہ تجھے چھوڑ کر سرحد پار چلی گئی؟ ہاں وہ چلی گئی، شاہ جی نے ٹھیک ہی بتایا۔ سنا ہے اس کا بھرا آیا تھا اور رات کے اندھیرے میں اپنے ساتھ لے گیا۔ مراد خان شاہانی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تو نے اسے کیسے جانے دیا؟ روک بھی نہ سکا؟ میں اکیلا تھا اور وہ کئی تھے، پوری طرح مسلح تھے، رحیم داد نے بجھے ہوئے لہجے میں بتایا۔ تیرے تکھے پیر کی زیارت پر مانی ہوئی منت نے بھی کام نہ کیا۔ اس سے تو انکار نہیں کر سکتا کہ وہ تجھے مل گئی تھی۔ شاہ جی کہتا تھا جمیلہ کے ساتھ اس نے تیرا نکاح بھی پڑھوا دیا تھا۔ تو نے زیارت پر جو منت مانی تھی وہ تو پوری ہو گئی۔ ایسی منت پوری ہونے سے کیا فائدہ جب وہ میرے پاس ٹھہری ہی نہیں؟ مجھے کیا پتا تو نے کیا منت مانی تھی، میں تو یہ جانتا ہوں تو نے یہ چاہا تھا کہ وہ تیری بن جائے۔ شاہانی زیر لب مسکرایا۔ سچی بات یہ ہے کہ منت تو ایک طرح سے پوری ہو گئی، وہ تیرے ساتھ جڑ گئی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ رحیم داد نے چوکنا ہو کر دیکھا۔ رحمتیں اپنے تینوں بچوں کے ساتھ صحن میں داخل ہو رہی تھی۔ تینوں بیٹے ہی تھے، وہ ماں کے ساتھ چل رہے تھے۔ رحمتیں کے سر پر بڑی سی گٹھڑی تھی اور ہاتھ میں ٹین کا پرانا ٹرنک لٹک رہا تھا۔ رحیم داد نے حیرت سے پوچھا، شاہانی یہ تو رحمتیں ہیں، تو اسے اپنے ساتھ کیسے لے آیا؟ اب اسے میرے ہی ساتھ رہنا ہے۔ رحیم داد بدستور حیرت زدہ تھا۔ اس نے کریت کر پوچھا، شاہ جی نے اسے تیرے ساتھ آنے کی اجازت کیسے دے دی؟ وہ تو اسے اپنی حویلی سے نکال رہا تھا، مراد خان نے بتایا۔ میں نے شاہ جی سے کہا اسے مجھے دے دے، وہ خوشی سے تیار ہو گیا۔